یہ دنیا ہے مکافات عمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، نوجوان میرے جملے سے سبق لیں کہ کبھی کسی کو برا نہ کہیں، ورنہ یقیناً انہیں برا کہا جائے گا، یقیناً کہا جائے گا. دنیا مکافات عمل ہے. کبھی کسی کی دل آزاری نہ کریں ورنہ یقیناً ان کی دل آزاری ہوگی. دنیا مکافات عمل ہے. صرف اتنا تو کہا تھا علی نے، اتنی تو کہا تھا کہ گھوڑے سے اترا. وہ اتنا بڑا بہادر ہے کہ اترا، اس نے ٹانگیں کاٹ دی گھوڑے کی. ٹانگیں کاٹنے کا مطلب جانتے ہو؟ ٹانگیں کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں یا تو لڑوں گا یا مر جاؤں گا. گھوڑا میں نے بیکار کر دیا. تو گھوڑے کا قصور کیا تھا جو ٹانگیں کاٹ دی؟ یہی سبب ہے کہ علی نے سر بعد میں کاٹا ہے، ٹانگیں پہلے کاٹی ہے. یہی سبب ہے کہ جب اس نے ضربت لگائی ہے علی کے سر کے اوپر، علی نے خود ایک خطبے میں اسے بیان کیا ہے، اور کبھی موقع ہوگا تو اس کا جملہ عرض کا، لیکن ایک جملہ تو سنتے ہی جاؤ علی کا، ایک جملہ تو سنتے ہی جاؤ، اور یہی مجلس تمام ہو جائے، یہی مجلس تمام ہو جائے. علی نے مار دیا، عمر کو مار دیا، سر لیا اور سر لے کر جھومتے ہوئے رسول کی طرف چلے. جانتے ہو لوگوں نے رسول سے کیا کہا کہ یا رسول اللہ، علی کی چال میں تکبر ہے. تکبر ہے یہ لفظ ہے. علی کی چال میں تکبر تو بہت ہی بری چیز ہے نا. انتہائی تکبر عزازیل را ہار کر، تو تکبر تو بہت ہی بری چیز ہے. اب اس سے بڑا الزام اور کیا لگاتے ہیں کہ یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں آپ علی کیسے چل رہے ہیں. اچھا تو رسول تو خیمے میں. کہا بھائی کیسے چل رہے ہیں؟ کہا کہ جیسے شیر ہلکی پھوار میں چلتا ہو جھولتا ہوا. کہا یا رسول اللہ علی کی چال میں تکبر ہے. فرمانے لگے کہ یہ وہ چال ہے جو خدا اس کے رسول کو پسند ہے. اچھا بھائی اب 1 گھنٹے سے 2 دقیقے اوپر ہو گئی تو روک دوں یا آگے چلوں؟ ایک مسئلہ ہے، ہم آل محمد کو مظہر صفات الہی سمجھتے ہیں. بھائی اللہ کی رحمانیت ہم نے دیکھی نہیں. محمد رسول اللہ کو دیکھ لو، اس کی رحمانیت سمجھ میں آ جائے گی. اچھا اللہ کا علم تو ہم نے دیکھا نہیں، علی کا علم دیکھ لو وہ سمجھ میں آ جائے گا. بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو جتنی صفتیں اللہ میں پائی جاتی ہیں وہ بقدر ظرف آل محمد میں ہیں. بقدر ظرف، یہ جملہ انڈر لائن کرتے ذہن میں رکھنا. انڈر لائن کرو. بقدر ظرف جتنی صلاحیت آل محمد میں ہے اس صلاحیت کے مطابق اللہ کی ساری صفات ان کے اندر موجود ہیں. ٹھیک، تو اب یہ رحمانیت کا مظہر ہے، رؤوفیت کا مظہر ہے، قہاریت کا مظہر ہے، خلاقیت کا مظہر ہے، رازقیت کا مظہر ہے. مظہر سمجھ رہے ہو نا کہ اللہ کی صفتیں ہیں اور ظاہر ہوتی ہیں ان کے ذریعے بھی. ٹھیک، فرشتوں سے تو ظاہر ہوتی ہیں، ان کے ذریعے بھی ہوتی ہیں. یہاں تک آ گئے تم، یہاں تک آ گئے کہ اللہ کے جو اسما ہیں اور جو صفتیں ہیں ان کے مظہر کون ہیں؟ آل محمد. اب اللہ کا ایک نام میں تمہارے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، هو الجبار المتکبر. وہ جبار بھی ہے، متکبر بھی ہے. اگر تکبر نہ دکھلائیں
تو امام وہ ہے جو بقدر ضرورت اپنی حیثیت کا تعارف کرتا ہوا جائے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو چلے علی چلے. اور اب کیا عرض کروں، آئے اور آنے کے بعد اس کے سر کو اٹھا کر رسول کے قدموں پر پھینک دیا. رسول کے قدموں پر پھینک دیا. اب میں پھر واپس نہیں آؤں گا. ایک جملہ علی کا سنتے جاؤ. جب میں عمر کے مقابلے پہ جا رہا تھا تو کانت نساء اہل المدینہ بواکی اشفاقا علیہ من ابن عبد ود. جب میں جا رہا تھا عمر ابن عبد ود سے لڑنے کے لیے تو مدینے کی عورتیں مجھ پر رحم کھا کر رو رہی تھی کہ یہ نوجوان جا رہا ہے اس اتنے بڑے بہادر سے لڑنے کے لیے تو یہ زندہ تو واپس نہیں آئے گا. تو مجھ پر رحم کھا کر مدینے کی ساری عورتیں رو رہی تھی. اس کے بعد ترجمہ سنو گے، فقتلہ اللہ، پس اللہ نے اسے قتل کر دیا. علی کا جملہ ہے، علی کا. فقتلہ اللہ، اللہ نے اسے قتل کر دیا بے یدی، لیکن قتل کیا میرے ہاتھ سے، کسی اور کے نہیں. اب کہاں ید اللہ ہونے سے انکار کرو گے؟ کہاں انکار کرو گے؟ ایسا ہو تو علی ہو، یعنی سارا کریڈٹ خود لے لیتے. نہیں، قتل اللہ، اللہ نے اسے قتل کیا بے یدی، میرے ہاتھوں سے. اب میرے ہاتھ تو میرے ہیں، لیکن وہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو انہی ہاتھوں سے کرتا ہے. اسی لیے ید اللہ کہا جاتا ہے. تو لائے اس ہاتھ سے جسے قتل کیا تھا نا، اس کا سر اٹھائے ہوئے لائے اور لا کے رسول کے قدموں میں پھینک دیا. اور اب میرا رسول بولا، تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. ضربت علی افضل من عبادت الثقلین. ثقلین کی عبادت افضل ہے. اچھا بھائی، یہ میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں، انہوں نے ثقلین جو رہا ہے، ثقلین کے معنی جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دو برابر کی وزنی چیزیں ہیں. یہ جو ہے نا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وہی کہتی ہے بیٹھی، اس روایت میں ثقلین کے معنی ہے دو برابر کی وزنی چیزیں ہیں. اور سورہ رحمان میں دیکھنا، 55واں سورہ قرآن کا، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے ثقلین ہم تمہیں بھی دیکھ لیں گے. ثقلین یعنی جنات اور انسان. قرآن کی آیت میں تمہارے خدمت میں حاضر کر دی. تو اس روایت میں ثقلین کے معنی وزنی چیزیں نہیں، جنات اور انسان. قرآن کہہ چکا کہ تم ثقلین ہو، اس پوری کائنات میں تمہارا بڑا ویٹ ہے. کس کا بھائی؟ تمہارا، انسانوں کا اور جنات کا. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے ثقلین دیکھوں گا تمہیں قیامت کا دن. ثقلین ہے جنات اور انسان. اب ترجمہ کرو. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت خندق کے دن جنات اور انسان کی پوری عبادت سے اچھا بھائی یہاں تک آ گئے تو مجھے اجازت دو، مصائب کے دو جملے تو کروں گا. کل بھی میں نے معذرت کی تھی کہ بھائی گفتگو مختصر ہوگی، لیکن وہ گھنٹے سے اوپر گئی، اور آج بھی گفتگو گھنٹے سے اوپر چلی گئی. تو ضربت علی ترجمہ کر رہا ہوں. یوم الخندق افضل
من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے دن سارے جنوں کی اور سارے انسانوں کی عبادت سے افضل ہے. سارے جنوں کی عبادت سے افضل وہ ضربت، سارے انسانوں کی عبادت سے افضل وہ ضربت. آگے بہت پڑھے لکھے ہو نا، اس لیے میں ضرورت نہیں تھی اتنے ڈیٹیل میں جانے کی، لیکن چونکہ تم پڑھے لکھے ہو اور شوق سے سن رہے ہو، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، اس لیے میں ان باریکیوں کی طرف جا رہا ہوں. اچھا بھائی، تو علی کی ایک ضربت جنوں کی اور انسانوں کی پوری عبادت سے افضل ہے. یہ بتاؤ یہ جنوں کو کیوں پیدا کیا اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ ان کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ مقصد تخلیق سورہ ذاریات 51واں سورہ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے. اب بیٹا مقصد تخلیق انسانوں کا عبادت، جنوں کا مقصد تخلیق عبادت، اور علی وہ جس کی ایک ضربت پورے مقصد تخلیق کو پورا کر دے. دیکھو، جسے تم کہتے ہو ایمان، وہ ہے اصل میں اصول دین، اور جنہیں تم کہتے ہو فروع دین، وہ ہے اصل میں عبادت. نماز، روزہ، حج، زکات وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عبادتیں ہی ہیں نا. ان کو ہم کہنے لگے ہیں فروع دین. اور اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول پہ ایمان لاؤ، قرآن پہ ایمان لاؤ، قیامت پہ ایمان لاؤ. بھائی ایمان لاؤ ہے، یہ ہے کیا ہے؟ یہ ہے اصول دین. تو ایمان ہے اصول دین، اور فروع دین کیا ہے؟ عبادت. ایمان ہے اصول دین، عبادت ہے فروع دین. طے ہو گئی بات. اچھا، اس کے علاوہ کوئی دین ہے؟ اصول دین اور فروع دین کو نکال دو تو پھر دین میں کی کوئی چیز بچی؟ جو ہے یا اصول دین میں ہے یا فروع دین میں ہے. تو پورا دین اصول دین فروع دین، یعنی ایمان عبادت. جب جا رہا تھا تو کہا کل ایمان ہے، جب آیا تو کہا ایک ضربت عبادت سے افضل